60 سالہ حکیم بابا نے شادی کی رات اپنی جوان بیوی کو ایسی کیا چیز دے دی جو آج تک کسی مرد نے نہیں دی۔ یہ جان کر آپ کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میرے اندر اب مزید سہنے کی ہمت نہیں۔ میں اپنے دل ہی دل میں روتے ہوئے اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ میں سرخ جوڑے میں سمٹی اس بڑے سے پلنگ کے کونے میں بیٹھی تھی اور میرا پورا وجود سردی نہ ہونے کے باوجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے اور پسلیاں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے دل کی تیز دھڑکنوں سے ابھی ٹوٹ کر بکھر جائیں گی۔ یہ میری زندگی کی سب سے الجھی ہوئی رات تھی۔ ایک 20 سالہ جوان لڑکی کی ایسی قسمت تھی کہ اسے ایک ایسے شخص کے پلے باندھ دیا گیا تھا جس کی عمر 60 سال سے بھی تجاوز کر چکی تھی۔ کمرے میں ایسی خاموشی تھی جو مجھے اندر تک کاٹ رہی تھی اور میں صرف دروازے کی طرف ٹٹکتی لگائے دیکھ رہی تھی جہاں سے کسی بھی لمحے میرا شوہر اندر داخل ہونے والا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب تر ہو رہی تھی اور میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ دروازہ بہت آہستہ سے کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ میری آنکھیں شدت خوف سے بند ہو گئی اور ذہن خود بخود ماضی کی ان تاریک گلیوں میں بھٹکنے لگا جہاں سے میری بربادی کی شروعات ہوئی تھی اور جہاں میں نے ہر روز ایک نئی موت کا ذائقہ چکھنا تھا۔ میرا نام مشل ہے اور میری کہانی ان یتیموں کی کہانی ہے جن کے سروں سے سائے چھن جائیں تو وہ اپنوں کے ہی رحم و کرم پر بے آسرا چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ میرے والدین بچپن میں ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد میری پرورش کی ذمہ داری میرے سگے چاچا دانش نے اٹھائی تھی۔ بظاہر تو وہ محلے والوں کے سامنے میرے بہت بڑے ہمدرد بنتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے کہ وہ ایک یتیم بچی کو پال کر ثواب کما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اور ان کی بیوی انتہائی لالچی اور مطلبی انسان تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کبھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ مشل، کپڑے دھو کر جلدی سے کچن کی صفائی کر لو، اور ہاں، روٹیاں بھی بنانی ہے، آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں، کوئی کام ادھورا نہیں رہنا چاہیے۔ چچی کی گڑگڑتی ہوئی آواز روز صبح مجھے بیدار کرتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، چچی میں نے رات کو بھی سارے برتن دھوئے تھے اور سارا گھر صاف کیا تھا، اب میرے سر میں بہت درد ہے، کیا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں؟ پھر سارے کام کر دوں گی۔ تو چچا دانش اپنے کمرے سے باہر نکل آئے اور غصے سے چلانے لگے، اٹھ جاؤ نوابزادی، میرے گھر میں مفت کی روٹیاں نہیں توڑ سکتی تم۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں پالا کہ تم یہاں بستر پر لیٹی رہو، جلدی سے اٹھو اور کام کرو ورنہ آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ ان کے سخت الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگتے اور میں خاموشی سے اپنے آنسو پی کر کام میں لگ جاتی۔ مجھے بچپن سے ہی دین کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ کسی کے مدرسے جا کر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کروں اور ایک عالمہ بنوں تاکہ میری دنیا اور آخرت سنور سکے۔ ایک دن میں نے بہت ہمت جمع کی اور چچا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ چچا، کیا میں محلے کے مدرسے میں جا کر تفسیر کی کلاس لے سکتی ہوں؟ مجھے دین پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہاں کوئی فیس بھی نہیں لگتی۔ میں گھر کا سارا کام جلدی ختم کر لیا کروں گی، بس مجھے 2 گھنٹے کے لیے جانے دیں۔ چچا دانش نے سختی سے کہا، دین پڑھ کر کیا تم نے محلے کی مسجد میں تقریر کرنی ہے یا کسی کے گھر جا کر تعویذ گنڈنے بیچنے ہیں؟ چپ چاپ گھر کا کام کرو، یہی تمہارا مدرسہ ہے۔ آج کے بعد اگر تم نے گھر کی دہلیز پار کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے مجھ پر گھر کی 4 دیواری سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ میں سارا دن جانوروں کی طرح کام کرتی اور رات کو جائے نماز پر بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دے دے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن میری زندگی کا سب سے بھیانک موڑ آ گیا۔ میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی کہ مجھے چچا دانش کے کمرے سے ان کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور ان کی آواز میں ایک عجیب سی لالچ چھپی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں، میں نے کہہ دیا نا، لڑکی بالکل جوان ہے اور خوبصورت بھی، تم بس 50 لاکھ کا بندوبست کرو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ میں دبے قدموں دروازے تک گئی اور سانس روک کر سننے لگی۔ دیکھو سیٹھ، 50 لاکھ سے ایک کم نہیں لوں گا، میں نے اسے 15 سال پالا ہے، اس پر اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، اب اس کی قیمت وصول کرنے کا وقت آیا ہے۔
کل ہی اس کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دوں گا۔ تم بس شام تک رقم لے کر آ جانا اور اسے اپنے ساتھ جہاں مرضی لے جانا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں، بس میرے سر کا بوجھ اتر جائے گا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے روتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ چچا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بیچ رہی ہیں؟ میں آپ کے سگے بھائی کی بیٹی ہوں، آپ کا اپنا خون۔ چچا دانش نے فون بند کیا اور غصے سے بولے، بھائی گیا قبر میں نے 15 سال تمہارا خرچہ اٹھایا ہے، اب وصولی کا وقت ہے۔ تم میرے سر پر بوجھ ہو اور مجھے اس بوجھ کی اچھی قیمت مل رہی ہے۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اگر تم نے کوئی تماشا کیا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر زمین پر گر پڑی اور زاروں قطار روتی رہی۔ اس دنیا میں میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اسی بے بسی میں مجھے محلے کے بزرگ حکیم بابا یاد آئے، جن کا اصل نام حکیم ہاشم تھا۔ وہ انتہائی باوقار، دیندار اور نیک انسان تھے۔ لوگ اس سے جسمانی بیماریوں کی دوا بھی لیتے تھے اور گھریلو دینی مسائل کا حل بھی پوچھتے تھے۔ ان کی عمر 60 سال کے قریب تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک نور اور اطمینان تھا۔ میں نے کئی بار انہیں مسجد جاتے دیکھا تھا۔ سفید داڑھی اور سفید لباس میں وہ سب سے ممتاز نظر آتے تھے۔ ایک بار میں نے سنا تھا کہ انہوں نے ایک غریب کی بیٹی کی شادی کا سارا خرچ اٹھایا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں شفا اور زبان پر اللہ کا کلام ہے۔ میں سوچ رہی تھی کاش کوئی حکیم بابا جیسا نیک انسان میری مدد کرے، لیکن میں ان تک اپنا پیغام کیسے پہنچاتی؟ اگلے دن دوپہر کو چچا دانش میرے کمرے میں آئے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک تھی۔ مشل، آج شام تمہارا نکاح ہے۔ میں سیٹھ سے پیسے لے چکا ہوں، وہ شام کو تمہیں لینے آئے گا۔ اگر تم نے کوئی ڈرامہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سیدھی طرح تیار ہو کر بیٹھ جانا۔ یہ سن کر میں ان کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہا، چچا خدا کے واسطے مجھ پر رحم کریں، میں آپ کے سگے بھائی کی نشانی ہوں، مجھے اس طرح پیسوں کے لیے کسی انجان اور درندہ صفت انسان کے حوالے مت کریں۔ میں حکیم صاحب کے مکتب سے آپ کے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ چچی نے ایک لمحے کے لیے مجھے غور سے دیکھا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ میں دوا سے زیادہ کسی اور وجہ سے جانا چاہتی ہوں، لیکن درد کی شدت نے انہیں خاموش کر دیا۔ انہوں نے بے دلی سے کہا، جلدی جانا اور جلدی واپس آنا، کوئی بات پھیلنی نہیں چاہیے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کئی برسوں بعد پہلی بار مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملی تھی۔ میں نے سادہ سا دوپٹہ اوڑھا اور تیز قدموں سے گلی کی طرف بڑھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قید سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لے رہی ہوں۔ جب میں حکیم ہاشم کے مکتب پر پہنچی تو وہاں چند مریض بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ دیواروں پر قرآن آیات آویزاں تھیں اور فضا میں عطر اور جڑی بوٹیوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ میرا دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی، اگلا مریض آ جائے۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ حکیم بابا نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور پھر نرمی اتر آئی۔ بیٹی تم یہاں، سب خیریت ہے؟ ان کی آواز میں شفقت تھی، وہی شفقت جس کی میں برسوں سے محروم تھی۔ میری آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، چچی کے گھٹنوں میں درد تھا، دوا لینے آئی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ اگر اس دن آپ نہ آتے تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ حکیم بابا نے گہری سانس لی۔ بیٹی میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ میرا فرض تھا۔ یتیم کی حفاظت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے بتایا، محلے کے ایک لڑکے نے اتفاقاً تمہارے چچا کی فون پر بات سن لی تھی، وہ گھبرا کر میرے پاس آیا۔ مجھے شک ہوا تو میں نے فوراً چند بزرگوں کو ساتھ لیا اور اس شخص کو راستے میں روک لیا۔ باقی کام قانون نے کیا۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ ذمہ داری تھی۔ میں نے دوا لے لی، جانے لگی تو انہوں نے ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ بیٹی اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے مدرسے میں داخلے کا انتظام کر سکتا ہوں۔ علم حاصل کرنا تمہارا حق ہے۔ میں تمہارے چچا سے بات بھی کر لوں گا، لیکن یاد رکھو تمہاری زندگی کا فیصلہ تم خود کرو گی، کوئی اور نہیں۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ پہلی بار کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ گھر واپس آتے ہوئے میرے قدم ہلکے تھے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اندھیری رات کے بعد صبح کی پہلی کرن نمودار ہو چکی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن کیا لائیں گے، لیکن اب میں تنہا نہیں تھی اور اسی دن میں نے
دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں خود کو کبھی کسی کے ہاتھوں بکنے نہیں دوں گی۔ میں علم حاصل کروں گی، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی زندگی کا راستہ خود چنوں گی۔ شاید یہی حکیم بابا کا اصل تحفہ تھا، کوئی جادوئی دوار نہیں بلکہ حوصلہ اور اپنی قدر پہچاننے کا۔ میں چچی کے لیے دعا لے آتی ہوں۔ چچی نے فوراً اجازت دے دی اور میں دل میں دھڑکنوں کا طوفان لیے گھر سے نکل پڑی۔ مکتب پہنچی تو حکیم بابا ایک مریض کی نبض دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر وہی ٹھہراؤ اور نور تھا۔ میری تو جیسے سانسیں ہی رک گئی۔ میں جب مریض چلے گئے تو میں ڈرتے ڈرتے ان کی میز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور نہایت شفقت بھرے لہجے میں بولے، بیٹی میشل، تم یہاں کیسے آ گئی؟ تمہارا چچا تمہیں کچھ کہتا تو نہیں؟ مجھے سچ سچ بتانا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں حکیم بابا، گھر میں سب ٹھیک ہے۔ میں چچی کے لیے دعا لینے آئی تھی اور ساتھ ہی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے میری جان بچا لی۔ آپ میرے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں۔ حکیم بابا ہلکا سا مسکرائے اور بولے، بیٹی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو بلا جھجک مجھے بتا دینا۔ انہوں نے دوا میرے ہاتھ میں دی۔ ان کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں جلدی سے پیسے میز پر رکھ کر وہاں سے نکل آئی۔ راستے بھر میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے بیٹی کہہ رہے تھے اور میں ان کے لیے دل میں محبت کے چراغ جلا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں کئی بار جان بوجھ کر ایسے بہانے بنائے کہ مجھے مکتب جانے کا موقع مل جائے۔ کبھی بخار کا بہانہ، کبھی چچی کے سر درد کا۔ حکیم بابا ہر بار اسی شفقت اور نرمی سے پیش آتے۔ ان کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ نہ تھا جو ان کی بزرگی کے خلاف ہو، لیکن میرا دل روز بروز ان کی محبت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعا مانگتی کہ کسی طرح میری زندگی ان کے ساتھ جڑ جائے۔ مجھے ان کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے بس وہ محفوظ حصار چاہیے تھا جس میں میں خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی تھی۔ لیکن یہ خوش زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ چچا دانش کی فطرت میں جو لالچ بھرا تھا وہ دوبارہ سر اٹھانے لگا۔ چند ہفتوں بعد میں نے دیکھا کہ محلے کا بدنام سود خور بشیر چچا کے پاس آنے لگا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر ہی نفرت آتی تھی۔ ایک دن پھر میں نے ان کی باتیں سن لی۔ وہ چچی سے کہہ رہے تھے، اس بوڑھے حکیم نے میرے 50 لاکھ کا نقصان کروا دیا تھا، لیکن اب میں نے سود خور بشیر سے سودا طے کر لیا ہے۔ وہ منہ مانگی رقم دے رہا تھا۔ کل رات خاموشی سے میشل کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اس سے پہلے کہ حکیم دوبارہ کوئی تماشا کھڑا کرے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن اب میں جانتی تھی کہ مجھے کس سے مدد مانگنی ہے۔ اگلے دن شام کو جب چچی سو رہی تھی، میں نے گلی کے ایک بچے کو بلایا اور اسے ایک پرچی دے کر کہا کہ سیدھا حکیم بابا کے پاس پہنچائے۔ پرچی میں لکھا تھا، حکیم بابا، آج رات میرا زبردستی نکاح سود خور بشیر سے کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، چچا نے دروازے بند کر رکھے تھے۔ قاضی اور بشیر گھر میں موجود تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے حکیم بابا تھے اور ان کے ساتھ 2 پولیس والے تھے۔ حکیم بابا سیدھے اندر آئے، بشیر کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور پولیس سے کہا، اسے گرفتار کر لو، یہ سود خوری کا مجرم ہے اور اس معصوم کی زندگی برباد کرنے آیا ہے۔ پولیس نے فوراً بشیر کو ہتھکڑیاں لگا دی۔ قاضی صاحب کو بھی گھبرا کر کھسک گئے۔ چچا دانش ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ حکیم بابا نے سخت لہجے میں کہا، دانش، تم ایک لالچی انسان بن چکے ہو، اب اس کا ایک ہی حل ہے، میں اس بچی کو ہمیشہ کے لیے تمہارے اس قید خانے سے نکالوں گا۔ میں اسے نکاح کروں گا اور اسے اپنی شرعی بیوی بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا تاکہ تم دوبارہ اس پر کوئی حق نہ جتا سکو۔ اس کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر میرا دل بے قابو ہو گیا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا، قبول ہے، تو میں نے سچے دل سے 3 بار قبول کہا۔ نکاح کے بعد حکیم صاحب نے سونے کا ایک سیٹ اور نقد رقم بطور حق مہر دے دی۔ چچی نے فوراً وہ زیور میرے ہاتھ سے لے لیا اور کہنے لگی کہ وہ حفاظت سے رکھ لے گی۔ مجھے اس پر غصہ نہیں آیا کیونکہ میں تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز پا چکی تھی۔ میں نے اپنی چادر لی اور بغیر مڑ کر دیکھے حکیم صاحب کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا گھر سادہ مگر روحانیت سے بھرا ہوا تھا۔ دیواروں پر قرآنی آیات کی خوبصورتی خط آتی تھی اور ہر طرف عطر کی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ہی دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ وہ مجھے ایک بڑے کمرے میں بٹھا کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ میں اکیلی بیٹھی اپنی قسمت پر حیران تھی۔ کل تک جو شخص میرا محافظ تھا، جو میرا شوہر تھا، میں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی اور خود کو ان کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ میں اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور حکیم صاحب نہایت باوقار انداز میں اندر داخل ہوئے۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ میری سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئی۔ انہوں نے نہایت آہستگی سے دروازہ بند کیا اور میری طرف قدم بڑھائے۔
میرے ہاتھ برف کی طرح سرد ہو چکے تھے۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد فرما۔ میں اس رشتے کو دل سے قبول تو کر چکی تھی، لیکن اس صورتحال کا سامنا کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ میری دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ ان کی گونج مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ ایک عجیب کیفیت طاری کر رہا تھا، مگر جو میں سوچ رہی تھی ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ میرے قریب آئے لیکن مناسب فاصلے پر انتہائی احترام کے ساتھ رک گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ رکی تو میں نے مزید خود کو سمیٹ لیا۔ تب ان کی نہایت نرم، شفیق اور مہربان آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی میرے دل تک پہنچی۔ اس آواز میں کوئی ہوس یا دنیاوی طلب نہ تھی، بلکہ ایک عجیب سی پاکیزگی اور تقدس تھا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، میشیل ڈرو مت، آنکھیں کھولو۔ ان کی آواز میں اتنی شفقت اور بے لوث محبت تھی کہ میں نے حیرت اور ایک انجانی سی کسک کے ساتھ آنکھیں کھول دی۔ وہ مناسب فاصلے پر کھڑے مجھے نہایت نرمی سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سچے محافظ اور مہربان شوہر کی محبت تھی جو میں نے اپنے بچپن کے بعد کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ ان کے چہرے کے سکون اور نور نے میرے اندر کے تمام طوفانوں کو ایک دم خاموش کر دیا۔ میں نے ہلکلاتے ہوئے کہا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میری زندگی کس سمت جا رہی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے، قریب رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئے اور نہایت تسلی بخش انداز میں بولے، میشیل تم بالوجہ اتنی خوفزدہ ہو رہی ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں۔ تمہارے چچا نے تمہیں پیسوں کی خاطر بیچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس ظلم سے بچانے کے لیے مجھے فوراً نکاح کا فیصلہ کرنا پڑا، مگر یقین کرو میری نیت تمہارے حق میں بالکل صاف ہے۔ ہمارا دین ہمیں یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اور تم ایک معصوم اور بے آسرا بچی ہو جس کی عزت اور جان خطرے میں تھی۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے ایک سرخ مخملی ڈبہ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خاص تحفہ تمہارے لیے ہے، اسے کھولو۔ تمہارے تمام سوالوں کا جواب اسی میں ہے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن پاک تھا اور اس کے نیچے کچھ کاغذات رکھے تھے۔ میں نے حیرت سے انہیں نکالا۔ وہ اس ملک کی ایک بڑی اسلامی یونیورسٹی کا داخلہ فارم تھا جس پر میرا نام درج تھا اور پورے سال کی فیس ادا کی جا چکی تھی۔ اس کے ساتھ مکان اور جائیداد کے کچھ کاغذات بھی تھے جو میرے نام منتقل کیے جا چکے تھے۔ میں بے اختیار رو پڑی۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ مسکرا کر بولے، میں نے تمہیں غلام بنا کر نہیں رکھا بلکہ عزت دے کر اپنی شریک حیات بنایا ہے۔ تم اپنی تعلیم مکمل کرو گی، اپنے خواب پورے کرو گی، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ دوں گا۔ ان الفاظ نے میرے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگلے دن ان کی پہلی بیوی خدیجہ بیگم واپس آئی۔ ایک لمحے کو وہ ساکت رہ گئی، مگر جب ساری بات معلوم ہوئی تو انہوں نے صبر اور ایمان کے ساتھ مجھے گلے لگا لیا اور کہا، اگر یہ رشتہ اللہ کی رضا سے قائم ہوا ہے تو میں اسے دل سے قبول کرتی ہوں۔ آج سے تم میری چھوٹی بہن ہو۔ ان کی وسعت قلبی نے مجھے اور بھی رلا دیا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا۔ خدیجہ بیگم مجھے بہنوں کی طرح چاہتی تھی اور حکیم صاحب ہر قدم پر میری حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ چند ماہ بعد خبر ملی کہ چچا دانش فراڈ کے ایک مقدمے میں گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کی تمام جائیداد ضبط ہو چکی ہے۔ ایک دن چچی روتی ہوئی ہمارے دروازے پر آئی اور مدد کی درخواست کی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، مگر حکیم صاحب نے صاف کہا کہ وہ کسی مجرم کی سفارش نہیں کریں گے۔ چچی خالی ہاتھ لوٹ گئی۔ میں نے علم حاصل کیا، اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی اور ایک ایسی زندگی پائی جو عزت، احترام اور سچی محبت پر قائم تھی۔ ایک 60 سالہ بزرگ نے مجھے صرف پناہ ہی نہیں دی تھی بلکہ مجھے عزت اور پاکیزہ محبت کا مفہوم بھی سکھایا تھا۔ وہ محبت جس کی بنیاد اللہ کی رضا اور باہمی احترام پر ہو، اور یہی وہ محبت تھی جس نے میری اندھیری زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔